اور جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ معراج بیان کیا. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کافروں نے واویلا کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے قلیل حصے میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتا ہے اور مسجد اقصی سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں تک سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، عرش الہی، رب کا دیدار، رب سے ہم کلام، پھر واپس بھی آتا ہے. یہ ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. ابو جہل نے واویلا کیا، شور مچایا کہ یہ باتیں ماننے کے قابل نہیں آتی. لیکن ابو جہل نے جب یہ واویلا کرتے راستے سے جا رہا تھا، سامنے سے جناب سیدنا صدیق اکبر آئے. کہنے لگا ابو بکر تجھے پتہ ہے کہ تیرے نبی نے فلاں بات کی ہے؟ کہا کیا بات کی؟ کہا تیرے نبی کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی گیا، وہاں پہ میں نے نبیوں کی امامت کرائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کا معائنہ کیا، رب کا دیدار کیا، رب سے آپ کلام ہوا، واپس آیا بہت تھوڑے سے حصے میں. ابو بکر یہ عقل بات نہیں مانتی، بتا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ تو جناب ابو بکر سینہ تان کے کہنے لگے اے ابو جہل اگر یہ بات میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں سینہ تان کے کہتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حیل و حجت کے سے ساری باتیں مانی اور پھر حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وہ مثال کام کی کہ دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں دے سکتا جیسی مثال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ اگر باپ بھی حضور کے مقابلے میں آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے باپ کو بھی سائڈ پہ لگایا. اگر بیٹا مقابلے میں آیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آکے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے بیٹے کو بھی سائڈ پہ لگایا. آؤ میں وہ داستان سنا دیتا ہوں. جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی کبھار اپنے باپ سے آمنا سامنا ہوتا تو جناب ابو قحافہ سمجھاتے بیٹا چھوڑ دے، نبی کا ساتھ چھوڑ دے، وہ دین اسلام چھوڑ دے، واپس آ جا اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پہ واپس آ جا. وہ باتیں کرتے لیکن ایک روز انہوں نے زبان کھولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو جناب ابو بکر نے سارے وجود کا زور جمع کر کے تماچے میں لایا، تماچا مارا باپ کے منہ پہ. جناب ابو قحافہ زمین پہ تشریف لائے، اٹھے، کپڑوں کو صاف کیا، بول کے کہنے لگے اے ابو بکر تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو نبی کی خاطر میرے منہ پہ تماشا مارے گا. جب یہ بات چلتی چلاتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچتی ہے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی نے ابو بکر کو بلا لیا. فرمایا اے صدیق اکبر بتا یہ واقعہ ایسے ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا. تو نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا، وہ تیرا باپ ہے. جناب ابو بکر نے پھر محبت نے جوش مارا تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس وقت جس وقت میرے باپ نے آپ کے بارے میں زبان کھولی تھی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. ابو بکر تھپڑ نہیں مارتا، تلوار مار کے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی کہ ایک سامنے باپ کھڑا ہے لیکن جناب باپ ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب زبان کھولی تو برداشت نہیں کیا. دوسری جانب
جنگ بدر ہوتی ہیں، جنگ بدر کے بعد دیگر جنگیں ہوتی ہیں، جنگ احد ہوتی ہے۔ ایک روز آپ کا اپنا بیٹا جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چارپائی پہ لیٹے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر، تو آپ کا بیٹا آ گیا، آ کے پاؤں میں بیٹھ کے کہتا ہے ابا جی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے جناب ابو بکر لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کاش تو میری تلوار کے نیچے آتا میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے واصل جہنم کر دیتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداریوں کی انتہا کی۔ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا کہ تن پہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے تھے، سارا کچھ دینے کے بعد تن پہ ٹاٹ کا لباس پہنا تو رب کریم نے حکم دیا فرشتوں جبریل تو بھی تن پہ ٹاٹ کا لباس پہن تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، آسمانوں پہ اعلان کر دو کہ جتنے فرشتے تم ہو سارے ٹاٹ کا لباس پہن لو، کیوں کہ میرے یار کے یار ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے۔ اور میرے بھائی ہجرت کی رات ہو، ہجرت کی رات ہو، بستر جناب علی شیر خدا کو عطا کر دیا گیا، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں وہ ہجرت کی رات جب جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، جناب ابو بکر کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے کی طرف چلتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محبوب کریم نے لب کھولے کہا ابو بکر یہ کیا انداز ہے، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، کبھی آگے کی طرف چلتے ہو، کبھی پیچھے کی طرف چلتے ہو۔ جناب ابو بکر کہنے لگے آقا جب دل سے خیال آتا ہے دشمن ادھر سے آ جائے گا میں ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب ادھر سے خیال آتا ہے تو ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں، دشمن آگے سے آئے گا تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب خیال دل سے گزرتا ہے پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے سے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جس طرح دشمن سے خیال آتا ہے میں اس طرح چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ کون ادائے باتا ہے؟ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کا نام ہے۔ اور میرے بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انتہا کی اس رات بھی۔ اب جب غار کے دہانے پہ پہنچے نا تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھ پہ سوار کیا تھا، تو کاندھ سے اتار کے کہا آقا آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں، غار کی پہلے صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو اندر بلاتا ہوں، پھر آپ کو اندر بلاتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اعلیٰ غار کے اندر داخل ہوتی ہیں، غار کی صفائی کرتی ہیں، دیکھا کہ غار کے اندر تو سوراخ ہیں بہت زیادہ۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن کے کپڑوں کو اتارا، اپنا امامہ اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سراہوں کے آگے رکھتے چلے گئے۔ جب مکمل انتظامات ہو چکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تشریف لے آئیے۔ اب حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے۔ بلا مختصر کرتا ہوں، یہاں پہ مکڑی نے جالا بھی تانا، کبوتری نے آنے بھی دیے،
وہ بات پھر کبھی، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول دیکھو، وہ مران دیکھو، وہ عشق دیکھو، وہ انتہا دیکھو، کتنے انتہا کا عشق تھا۔ پتہ ہے کہ بندہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہو تو بندے کے وجود کے ساتھ جناب کوئی تیلا بھی لگ جائے تو بندہ اپنے وجود کو ہوش سمیٹتا ہے کہ مجھے دیکھ نہ لے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اس فطرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جناب ابوبکر کی فطرت کو اس رات تبدیل کر دیا تھا کہ جب جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سراخوں کے آگے کپڑے رکھ دیے، حضور کو اپنی گود میں سلا لیا، ایک سوراخ بچا، اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، اب سانپ آیا، اس سانپ نے کہا ابوبکر ایڑی پیچھے کر، میں محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابوبکر کے عشق نے کہا ایڑی نہیں ہل سکتی، سانپ نے کہا میں سانپ ہوں، ڈرسوں کا مر جائے گا۔ جناب ابوبکر کا عشق بولا تو ڈانس، تو مارنا چاہتا تو مار، زندگی دینے والا محبوب میری گود میں جلوہ فرما ہے، طبیبوں کا طبیب میری گود میں جلوہ فرما ہے۔ علماء نے لکھا کہ کئی ڈنگ مارے اس سانپ نے جناب ابوبکر کی ایڑی پر، لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں بھی اپنے وجود کو پیچھے نہیں کیا۔ پیچھے کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے اس وجود کو، ایڑی کو جنبش تک نہیں آنے دی کہ کہیں میرے محبوب کے وجود کو حرکت نہ آئے، ان کی نیند کے اندر خلل نہ آئے، سارا کچھ قربان کیا۔ اب جناب ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو آئے، جب جناب ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو آئے تو وہ آنسو رسول پاک کے چہرے و دعا پہ آ گرے۔ دونوں جہانوں کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمانے لگے ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈس دیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر کوئی بات نہیں، اس نے ڈس دیا ہے تو کل جہانوں کا طبیب تیری گود میں جلوہ فرما ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، جناب ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا، یہ وہی لعاب دہن ہے، غار کی رات جناب ابوبکر کی ایڑی پہ لگتا ہے اور خیبر کے دن جناب علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگا تھا۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آؤ عشق کی بات کرتا ہوں کہ جناب ابوبکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بنا دلیل بنا دیکھے مانا کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں مانگا کرتے تھے۔ ذرا بولے سبحان اللہ، اونچی بولے سبحان اللہ۔ اب رات کی اس طریقے کے اندر 3 راتیں وہاں پہ جلوہ افروز رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب صبح میں نے یہ روایت پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، ایمان تازہ پہنچا، ایمان کو عروج ملا۔ تو اس رات جب پیاس لگی جناب سیدنا صدیق اکبر کو تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابوبکر غار کے درمیان میں چلا جا، وہاں پانی ہوگا پی لینا۔ اب جناب ابوبکر نے بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر سوال کیے چل پڑے غار کے درمیان جانے کے لیے۔ اب صفائی بھی خود ہی کی تھی، پتہ بھی تھا کہ یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے، پانی کا انتظام یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایمان کی پختگی دیکھو، عشق کا عروج دیکھو، محبت کی انتہا دیکھو کہ جناب ابوبکر کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، جب کہہ دیا کہ غار کے درمیان میں پانی ہے تو پانی ہے۔ جناب ابوبکر بغیر سوال کیے
چل دیے، یہ نہیں کہا آقا صفائی میں نے کی ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ، چل دیے۔ جناب ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ پانی ابل آیا تھا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پی لیا، واپس آئے، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتانا پانی کیسا تھا؟ پانی سارے بولو پانی کیسا تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، آئندہ کبھی دیکھا نہیں ہے، مشک و عنبر سے زیادہ وہ خوشبودار تھا، اتنا میٹھا پانی کبھی نہیں دیکھا نہ پیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جواب دے رہے ہیں۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر تجھے پتہ ہے وہ پانی کدھر سے آیا؟ پتہ ہے پانی کدھر سے آیا؟ عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے کہہ دیا پانی ہے تو ہے، میں اس بات پہ نہیں پڑھنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تجھے پتا ہے کہ تو نے پانی مانگا، میں نے کہا غار کے درمیان چلا جا، وہاں پانی ہوگا پی لینا، تو نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے بھی پتا تھا ابو بکر نے خود صفائی کی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، لیکن تو نے میری بات کو بغیر دلیل کے مانا، ادھر میں نے بات کی تو چلا۔ اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا اے جنت کے فرشتوں ایک جنت کی نہر غار ثور میں جا کے جاری کر دو، کیوں کہ میرے محبوب کے محبوب یار ابو بکر نے میرے محبوب کی بات کو بنا سوچے سمجھے مان لیا ہے۔ ابو بکر کا وہاں تک قدم پہنچنے سے پہلے جنت کی نہر کو جاری فرما دینا۔ اے ابو بکر وہ جنت کا پانی تھا جو اللہ نے تجھے فقط اس وجہ سے دیا ہے کہ تو نے میری بات کو بغیر حیل و حجت کے مانا ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو سارے بولو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگلی بات سنو، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر اگر کوئی شخص قیامت تک 70 انبیاء کے برابر بھی نیکیاں لے کے آئے لیکن اس کے دل میں بغض ابو بکر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اور پھر میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ خطبات مکانات افضلیہ میں حدیث نقل کی ہے میرے مربی پیشوائے اہل سنت پیر محمد عبد القادری زیدہ مجدہ نے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ ابو بکر کے احسانات قیامت تک اسلام پر باقی ہیں۔ میرے نبی نے خود فرمایا تھا جتنے بھی کسی نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دیا، فقط ابو بکر وہ بندہ ہے جس نے اتنے احسانات کیے میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے پایا، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے روز دوں گا۔ اور پھر ہجرت کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، یہ ہوتی ہے یاری نبھانا۔ یار منہ سے یار کہنا اور ہوتا ہے اور یاری نبھانا اور ہوتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی پتا تھا کہ کتنی کٹن رات ہے، دشمن چاروں طرف ہیں، لیکن جب حضور نے جا کے دروازے پہ دستک دیا تو جناب ابو بکر دروازے پہ پہلے کھڑے تھے، پہلے دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر یہ کیوں؟ عرض کی آقا جس دن سے آپ نے بولا تھا ابو بکر ان قریب ہمیں ہجرت کرنے والے ہیں، اور میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ رسول پاک میرے ساتھ ہجرت کریں گے، میں نے اس دن سے رات کو سویا نہیں، اسی رات کے سویا نہیں، رات کے وقت میں دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں
کسی وقت میرے محبوب آ سکتے ہیں۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت شروع کیا تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی یا اللہ ابو بکر کو جنت میں بھی میرے ساتھ جگہ عطا فرمانا، ابو بکر کو جنت میں بھی میرے ساتھ جگہ عطا فرمانا۔ آؤ آخری بات ہے، چلتے ہیں۔ جب غار سے نکلے نا تو وہاں پر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کافروں نے پیچھے سے اعلانات کیے، جو نبی کریم کو پکڑے گا اس کو 70 اونٹ، 100 اونٹ، 1000 اونٹ اتنے رقم دی جائے گی، اعلانات ہوئے۔ اب سراقہ، حضرت سراقہ، بولو رضی اللہ تعالی، ذرا زندہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سراقہ نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، 70 آدمی ساتھ لیے پیچھا کرتے رہے۔ اب غار کے دہانے پر وہ لوگ جب پہنچے تو اندر جناب سیدنا صدیق اکبر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا وہ تو آگے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب غار سے باہر نکلے، بقیہ سفر شروع کیا، حضرت سراقہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ 70 آدمی لے کے ساتھ پیچھے چلے گئے۔ جب قریب گئے نا تو سراقہ نے تلوار اٹھائی، رسول پاک پر حملہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین اس کی سواری کو دنس لے، اپنے اندر لے لے، وہ سواری اپنے اندر لے لی۔ اب سراقہ نے پھر معافی مانگی، یا رسول اللہ معافی عطا کر دیجیے۔ یہ ہے اصل رسول زندگی، یہ ہے میرے نبی کی سیرت طیبہ۔ پتہ بھی ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ جب سواری زمین پہ اندر چلی گئی نا، پھنس گیا، معافی مانگی، میرے رسول نے پھر معافی عطا کر دی۔ اب دوسری بار پھر معافی ملنے کے بعد حملہ آور ہوئے، پھر اس نے حملہ کیا، پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی سواری نیچے لے لو، سواری زمین میں چلی جاتی ہے۔ پھر معافی مانگی، اللہ کے نبی نے پھر معافی عطا فرمائی۔ سراقہ نے تیسری بار حملہ کیا، پھر معافی مانگی، پھر اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ اب جب معافی دیا تیسری بار تو سراقہ کا دل بدل گیا، سراقہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلے جملے سنے گا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ، میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب ایران کے بادشاہ سے مال غنیمت آئے گا اور تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ میرے نبی کے علم غیب بھی ہے، میرے نبی کے محتار کل ہونے کا بیان بھی ہے کہ میرے نبی کریم نے بتایا سراقہ تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ علم غیب۔ اور یہ مختار کل بھی ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام، میرے نبی اس کے لیے جائز قرار دے۔ جب زندگی گزرتی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک گزرا، جناب ابوبکر کا زمانہ پاک گزرا، زمانہ آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بولے سبحان اللہ۔ حضرت سراقہ بیمار پڑ گئے، گھر والے انتظامات کرنے لگے کہ ابھی جا رہے ہیں دنیا سے، کفن دفن کا انتظامات ہونے لگے۔ کسی نے آ کے حضرت سراقہ کے کان میں کہا گھر والے برادری والے تو آپ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ حضرت سراقہ کہنے لگے واللہ کی قسم میں مر نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟
یہ تھا یقین کامل اپنے نبی کی زبان پر۔ حضرت سراقہ کہنے لگے میں مر نہیں سکتا کیونکہ میرے